اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سار اللہ وابنا سارہ. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر اللہ. عزاداران امام والفجر چینل کے لیے 5 محرم 1422 ہجرہ 2020 کی یہ مجلس ہے. 4 دن سے مسلسل میں آپ سے معروضے کر رہا اور آج 5ویں مجلس. دوستو، کل نماز شب کے اوپر گفتگو ہوئی کہ نماز شب ایک ایسی بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے ہم سب کو کہ جو سارے ایشوز کو دور کرتی اور مولا حسین سے قریب کرتی. یہ جو خواہش ہے نا، یا سار اللہ اپنے سارے، اس کا مطلب کیا سار اللہ اپنے سارے کا؟ کہ حسین آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ باقی ہے. امام نے زیارت عاشورہ میں اور زیارت وارثہ میں ان ورڈز کو رکھ کر ہمارے کانشیس کو ہلایا کہ دعا کرو مسلسل، ایوری ڈے جسٹ پرے. جب یا سار اللہ اپنے سارے پہ پہنچتے آپ زیارت امام حسین میں، تو آلویز ایک لمحہ رکو، رک کے دعا کرو کہ مولا گیو می چانس ٹو سرو یو، مولا گیو می چانس ٹو سرو یو. یہ دعا کرو اور یہ دعا کرو کہ مولا آپ جلدی ظہور کرو اور ہم کو اپنی نصرت کا موقع دو، ہم کو موقع دو کہ ہم آپ کی نصرت کریں. دوستو، یہ بہت بڑی دعا ہے. یہ اتنی بڑی دعا ہے کہ اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو انسان ہماری زندگی کی معراج ہے. ادروائز یہ لائف میں کیا ہے، یہ لائف تو کبھی بھی ختم ہوتی. یہ ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے. اس کے لیے ماں باپ کو چاہیے، ماں کو خاص طور پہ چاہیے کہ وہ بچوں کو تیار کرے. جب بھی زیارت، میں ایک بات بول رہا ہوں، ماشاءاللہ بنگلور کے ہر گھر میں زیارت ہوتی، زیارت عاشورہ بھی ہوتی ہوگی، وارثہ بھی ہوتی ہوگی. جب بھی زیارت پڑھنا، اگر آپ کے بچے گھر میں، یا کوئی ایک ٹائم فکس کر لو کہ اس ٹائم پہ ہم روز زیارت پڑھیں گے. جیسا یہ ایام اعزا ہے، دور اعزا میں یہ کوشش کرو کہ کوئی ایک ٹائم فکس کرو جو سب بچوں کا، سب کا کنویننٹ ٹائم، اور ماں لے کے کھڑے رہے بچوں کو. روز عادت ہوگی سلام کرنے کی. اور بچوں کے ساتھ جب آپ زیارت پڑھتے، معصوم بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، وہ زیارت جلدی قبول ہوتی. اور اس کے بعد ماں دعا کرے کہ اللہ تو ہم کو موقع دے کہ ہماری زیارت قبول ہو، اور ہم کو موقع دے کہ جب انشاءاللہ امام ظہور کرے، انشاءاللہ تو ہم مولا کی نصرت کریں. یہ اتنی امپورٹنٹ دعا ہے. یہ دعا کرو کہ یہ سال کا عاشورہ امام کے ساتھ کریں. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ جو زندگی کا مقصد ہے نا، وہ مقصد پورا ہوتا ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ایسی زندگی گزاریں. لیکن میں بار بار بولتا ہوں ایک بات کہ کنڈیشنز آلویز اپلائی. آپ دعا کرتے رہو اور وہ کنڈیشنز کو پورا نہیں کر رہے تو کوئی فائدہ نہیں. مثال کے طور پہ عورت بچی کو بولے حجاب کرے اور خود حجاب نہیں کرتی، تو واٹ از دا یوز؟ بیٹی بولے گی نہیں کہ بابا تو کر، تم تو کرو. بیٹا داڑھی چھوڑا ہوا ہے اور باپ کلین شیو ہے، تو پہلے خود عمل کرو، اس کے بعد بچوں کو بولو. تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ، میرا پہلا میسج یہی تھا کہ خود عمل کرو، اس کے بعد آپ اولاد کو بتاؤ کہ یہ مت کرو. میوزک سن رہی، ماں سن رہی، ڈراماز دیکھ رہے. اب یہ پیریڈ میں 2 مہینے 8 دن تک گھر میں ٹی وی بند کر دینا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا. یہ مارننگ ڈیز ہمارے. محرم کوئی فیسٹیوٹی کا نام نہیں، محرم مارننگ کا نام. مارننگ ڈیز ایبسلیوٹلی 100% مارننگ ڈیز. غم ایسا غم ہے کہ ہم اسی محرم کے لیے پیدا ہوئے، عاشورے کے لیے پیدا ہوئے. ہم دنیا میں آئے بیوی کی دعا سے. یہ ہمارا عقیدہ، بیوی کی دعائیں. کہ جب اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون، تو اس وقت
بیوی نے کہا تھا, رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ قوم پیدا کرے گا, تو اس وقت میری شہزادی نے دعا دی تھی. آج بھی جو ہم بیٹھے ہوئے, میں بول رہا, میں مجلس پڑھ رہا, عزت ہے, صحت ہے, پیسہ ہے, جو کچھ ہے, یہ مولا حسین کا صدقہ ہے. امام حسین کے کرم کا تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. آج مجھ سے کہا گیا کہ جناب حبیب ابن مزار کے اوپر پڑھنا مصائب. حبیب ایک ایسی پرسنالٹی کا نام ہے کہ جو سٹیٹس حبیب کو ملا وہ سٹیٹس کسی کو نہیں ملا. سارے شہداء کربلا اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے, کوئی کمپیئر نہیں کر رہا زہر سے, ان سے کچھ نہیں. پورے شہداء کربلا اپنی جگہ پہ صحیح ہے, لیکن حبیب ابن مظاہر کو مولا حسین نے بڑا سٹیٹس دیا. حبیب ابن مظاہر امام حسین کے چائلڈہڈ فرینڈ ہے, چائلڈہڈ فرینڈ, بچپنے کے دوست. ایک حبیب ہی ہے کہ جو امام حسین کا چائلڈہڈ فرینڈ سے بچپنے سے شہادت تک ساتھ رہا, بڑی بات ہے. حبیب مظاہر کے بیٹے تھے, مدینے کے رہنے والے, اور یہ فیملی خاندان اہل بیت سے بہت پیار کرتی تھی. مظاہر اینڈ فیملی بہت پیار کرتی. حبیب بچپنے سے امام حسین کے ساتھ رہتے تھے. یعنی آپ سوچو, اگر کوئی امام حسین کا چائلڈہڈ فرینڈ ہے تو اس کا کتنا بڑا سٹیٹس ہوگا یار, کتنا بڑا سٹیٹس ہے. حبیب کو لاکھوں سلام, مولانا نے ان کو وہ سٹیٹس دیا. آگے سننا. اور امام حسین کا حبیب ابن مظاہر کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا بچپنے میں. اللہ کا رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے, اللہ مسجد نبوی کی ہم کو زیارت نصیب. ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. حبیب ابن اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے, مولا حسن مولا حسین بھی ہے, میرا مولا بھی, مسلمان سارے. اور حبیب ابن مظاہر اپنے فادر کے ساتھ, اپنے ڈیڈ کے ساتھ, جناب مظاہر کے ساتھ مسجد میں آئے سرکار سے ملنے کے لیے. چھوٹے سے, بہت چھوٹے سے, مولا حسین کی ایج کے یہ آئے, اللہ کے رسول سے بات چیت کر کے مظاہر جو جناب حبیب کے والد تھے, انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ کل آپ لنچ ہمارے ساتھ کریں. اچھا, اسلام میں یہ ہے کہ اگر کوئی تم کو دعوت دے یا کوئی تم کو گفٹ دے تو ضرور لینا, گفٹ کو انکار نہیں کرنا. کوئی مسلمان اگر تم کو تحفہ دے تو تحفہ ضرور لینا. اسلام میں اس کی بڑی امپورٹنس ہے. جناب سلمان کے واقعے میں ملے گا آپ کو. جناب سلمان جو مسلمان ہوئے تھے, ان کو جو بشارت دی, ابھی میں حبیب کا واقعہ کمپلیٹ کر رہا ہوں, پہلے تحفے کی بات کر لوں اور گفٹ کی بات کر لوں. جناب سلمان فارس کے رہنے والے ہیں, ایران کے, اور بچپنے سے پورا ان کا واقعات کو میں چھوڑ دے رہا ہوں. ان کو عیسائی عالم نے, جو پادری تھا, پریس تھا, راہب تھا, اس نے یہ کہا تھا کہ سلمان ایک نبی آئے گا, آخری نبی, اور وہ کھجوروں والے شہر میں آئے گا, اور تم اس سے ملنا ضرور, اور تم اس کے دین کو ایکسپٹ ضرور کرنا. سلمان کے فادر آتش پرست تھے. میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ ایک چھوٹا یہ واقعہ سنا رہا کہ گفٹ کا کیسا امپورٹنس ہے اسلام میں. لیکن سلمان نے کبھی آگ کی پوجا نہیں کی, نیور. انہوں نے ہمیشہ وہ تلاش میں تھے کہ یہ خدا نہیں ہے, خدا کوئی اور ہے, اللہ کوئی اور ہے. بات چلی, گھر سے نکل گئے وہ, اور عیسائی راہب اس کو کہتے تھے کہ جو اس زمانے میں, پرانے دور میں, نبیوں کے پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے, سب چھوڑ دیتے گھر کا, فیملی کو چھوڑ دیے, خاندان کو چھوڑ دیے, جنگلوں میں چلے جاتے, اللہ 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 کرتے. اس زمانے میں یہ پرمیشن تھا, جائز تھا, اب نہیں ہے.
جب سے ہمارے رسول کی شریعت آئی اس کو بین کر دیا کہ تم جنگلوں میں جا کے اللہ اللہ کرنا نہیں، تم گھر میں بیٹھ کے کرو. وہ لوگ فیملی کو چھوڑ دیتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کرسچینٹی کے جو ننس ہیں وہ لوگ شادی نہیں کرتے، اور جو ان کے اوپر کے پوپ جیسا ہے اور ان کے ساتھ کے وہ لوگ شادی نہیں کرتے، سب چھوڑ دیتے تھے. ہمارے پاس اسلام فطرت نیچر کا مذہب ہے، اور کوئی ہمارے پاس پرمیشن نہیں ہے کہ آپ جنگلوں میں چلے جاؤ. آپ کے پاس یہ حکم یہ ہے کہ گھر میں رہو، فیملی کے ساتھ رہو، ٹیک کیئر آف یور فیملی، ٹیک کیئر آف یور وائف اینڈ کڈس، ٹیک کیئر آف یور پیرنٹس، اور جاب کرو، بزنس کرو، محنت کرو، جو پیسے آئے ان کے فیملی کا ٹیک کیئر کرو، اور اس کے بعد تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی نماز پڑھو. اسلام گھر میں رہ کے کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ جنگلوں میں جا کے سو تو ایزی ہے. اچھا وہ بھی شریعت عیسائی نہیں تھی وہ، لیکن اس زمانے کا ایک رواج تھا. تو یہ راہب یہ لوگوں کے سامنے سے پردے بھی ہٹے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ سلمان ایک آخری نبی آئے گا، اور اس نبی کا وہ کھجوروں والے شہر میں آئے گا. آپ کو معلوم مدینے کو کھجوروں والا شہر بھی بولتے تھے. ایون ابو ذر الغفاری کے واقعے میں بھی آپ کو ملے گا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جب میں کھجوروں والے شہر میں چلا جاؤں تو تم آ کے میری مدد کرنا. بہرحال تو سلمان نے اس سے پوچھا تھا، اس راہب سے، کہ اس آخری رسول کی نشانی کیا ہے، میں پہچانوں گا کیسے. اب سن، کہا اس راہب نے کہا کہ وہ صدقہ نہیں لے گا. پہلی نشانی، اگر تم جا کے کوئی چیز دو اور بولے یہ صدقے کے، مثال کے طور پہ کھجور ہے، وہ کبھی نہیں لے گا، اس پہ صدقہ حرام ہے. لیکن اگر تم تحفہ دو گے، گفٹ دو گے، وہ لے لے گا. دو نشانیاں. تحفے سے بات یہاں تک آئی، صدقہ نہیں کھائے گا، گفٹ لے گا، اور اس کی پیٹھ کے اوپر مہر نبوت ہے. یہ تین نشانے. اب بات آئی ہے تو سن لے 5-6 منٹ. جناب سلمان کا ویری انٹرسٹنگ چیز ہے کہ سلمان مسلمان کیسے ہوئے، چینج کیسا ہوئے، کلمہ کہاں پڑھا. بھائی آپ کو معلوم سلمان کی ایج کیا تھی؟ ہی واز ویری سینئر سٹیزن. اوکے، جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا ان کی ایج تھی 250 ایئرس. 250 ایئرس سینئر سٹیزن تھے. کارڈ وارڈ تھا ان کے پاس سینئر سٹیزن کا، لیکن 250 سال کی ایج تھی، جوان تھا. یہ ولایت علی کا کمال ہے، یہ محبت علی کا کمال ہے. آپ بولیں گے اس زمانے میں محبت علی تھی؟ نہیں. محبت علی کے جو جذبات ان کے پاس تھے، آنیسٹی تھی سلمان کی، سچ بولتے تھے، حرام نہیں کھاتے تھے، محنت کرتے تھے، اور اس کی طرف اپنا رجوع کرتے تھے. اس سے انسان کی جو ہے جوانی چلتی ہے. بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے. سلمان غلام بنائے گئے، بیچے گئے. اس کے بعد غلام کے تحت یہ مدینہ آئے ہوئے تھے. مدینے میں ایک یہودی کے پاس، جو کے پاس، اس لیے کہ مدینہ شہر کے اطراف میں سارے جوز رہتے تھے. خیبر وہی تھا 70 میل کے اوپر، اور جتنے یہ جوز تھے پیسے والے تھے اس زمانے کے. خیبر کے جتنے یہودی تھے، اس کا ایک باغ تھا، ایک یہودی تھا بہت پیسے والا. اس کا کھجوروں کا فارم ہاؤس تھا بہت بڑا، اور وہ مدینہ سٹی سے لگا ہوا تھا، بالکل لگا ہوا تھا. اور وہاں پہ سلمان اس یہودی کے پاس ڈفرینٹ لوکیشن سے ہوتے ہوئے یہاں پہ. میں یہاں پہ ایک بات روک کے بولوں، اللہ مسبب الاسباب ہے. ایوری ڈے فجر کی نماز کے بعد 36 ٹائمز پڑھو یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے 5 صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور بولو یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب. عجیب نام ہے اللہ، عجیب نام. دوستو تم یقین کرو، یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ تمہارے راستوں کو کھولتا. کئی چیزیں راستوں کو کھولنے کی جس میں یہ اللہ کا یہ نام ہے. دیوار میں سے رزق ملتا، دیوار میں سے. رات کے وقت 36 ٹائمز، صبح میں 36 ٹائمز، فجر کی نماز کے بعد پڑھ کے بولو اللہ تو میرے لیے راستہ بنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر. یہ وہی ہے.
یا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بلا، میں نے سارے کام تیرے حوالے کیے. یہ ٹرسٹ پیدا کرنا ہے، ٹرسٹ پیدا کرنا، تو پھر انسان جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ سکتا. تو یا مسبب الاسباب سب کو بول رہا ہوں کہ آپ لوگ یا مسبب الاسباب ضرور پڑھو. ایون لڑکی شادی کے لیے بھی پڑھ سکتے، بزنس کے لیے پڑھ سکتے، جاب کے لیے پڑھ سکتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا. تو آپ امیجن کرو اگر اللہ کسی کے لیے راستہ بنائے گا تو اس کو رکاوٹ آئے گی؟ اللہ ہی کو تو بنانا ہے. اور اللہ جب راستہ بناتا تو جو امپاسبل چیزیں وہاں سے بھی بنا کے آپ کو دیتا. مطلب آپ سمجھیں کہ یار یہاں سے کیسے ملے گا، اللہ وہاں سے بھی دے سکتا. خاطر مطلق میں وہی تو کہا دیوار میں سے آپ کو رشتے دے گا اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو گے. پھر ٹرسٹ یور اللہ، جو معصومین کا طریقہ. یا مسبب الاسباب کہ اللہ تو، اور سلمان ہمیشہ بولتا اللہ تو راستہ بنا، مجھے آخری نبی تک جانا ہے. 250 سال کی ایج، ڈیفرنٹ لوکیشن سے بکتے ہوئے سلمان پہنچے مدینہ. ان کو نہیں معلوم ہے یہ کھجوروں والا شہر ہے، کچھ نہیں معلوم. اور اللہ کا رسول مدینے میں رہتا کچھ نہیں معلوم. وہ غلام ہے ایک یہودی کے پاس، وہ اپنا کام کر رہے، جاب کر رہے، پیسے لے رہے. سلمان کہتے ہیں لیکن بیک آف ہز مائنڈ یہی چل رہا کہ آخری نبی آنے والا ہے، پتہ نہیں وہ کون سا شہر ہے، ہو سکتا ہے یہی شہر ہے، پتہ نہیں کون سی سٹی، ہو سکتا ہے یہی سٹی، میں کیسے ملوں گا. یہی فکر. آخری نبی جن کا نام محمد مصطفیٰ، احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد صلی اللہ. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے. سلمان کہتے ہیں کہ ایک دن میں، یہ تو بیچ میں آ گیا سلمان کا واقعہ تحفے کے لیے. اب دیکھنا تحفہ سلمان کو نشانی معلوم تھی کہ آخری نبی جو وہ گفٹس نہیں لے گا، وہ صدقہ نہیں لائے گا، تحفہ لے گا. تحفے سے بات چلی. جناب حبیب کا واقعہ ابھی کمپلیٹ کرتا ہوں. سلمان کہتے ہیں کہ میں اپنے باغ میں، گارڈن میں، فارم ہاؤس میں کام کر رہا تھا. تو میرا جو سیٹ تھا، میرا جو مالک تھا وہ بھی یہودی. اس کا ایک کزن مدینہ منورہ میں رہتا تھا، مدینہ شہر کے اندر. وہ دوڑتا ہوا آیا اپنے بھائی کے پاس، کزن کے پاس، جو سلمان کا سیٹ تھا، سلمان کا امپلائر تھا. سلمان کہتے ہیں میں بات کر رہا تھا، اس نے آ کے، اس کے کزن نے آ کے مدینے والوں کے بارے میں بات کرنا شروع کی کہ دیکھو یہ مدینے یثرب والے یہ لوگ کیا کر رہے، ہم اتنا ان کی ہیلپ کرتے، اس لیے کہ غربت تھی مدینے میں، ہم اتنی ان کی ہیلپ کرتے. یہ لوگ آج کل ان کے پاس ایک نبی آیا ہوا، مکے سے کوئی آیا ہوا، اور وہ کہتا ہے میں آخری نبی ہوں. جیسے ہی اس نے کہا کہ آخری نبی، سلمان کے کان کھڑے ہو گئے، غور سے سننے لگے یہ بول کیا رہا. کب وہ آ کے مکے سے ایک شخص آیا، ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے. جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول مدینے آگے جب کہا تو کہا یہ لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے، سب اس کی اطاعت پہ چلے گئے، ہم نے اتنا ان کے ساتھ کیا، ہم نے یہ کیا ان کے ساتھ. اب وہ ایک نیا مذہب لے کر آیا. اب ان کے دماغ میں وہ راہب کے پورے باتیں آنے لگے، وہ عیسائی راہب، کرسچن راہب، یہ تو یہودی تھے لوگ. وہ باتیں آنے لگے کہ آخری نبی آئے گا، کھجوروں والے شہر میں آئے گا. اس نے کہا کہیں وہ تو نہیں ہے. اب وقت گزرا، کچھ دنوں کے بعد سلمان نے اپنے سیٹ، اپنے مالک سے کہا کہ مجھے آدھے دن کی چھٹی چاہیے. پوچھا کیوں؟ تو کہا مجھے کام ہے اور مجھے کچھ کھجور بھی چاہیے. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ سلمان صبح صبح اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، تو دیکھا. اچھا، اور اس نے، وہ راہب نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جو آخری نبی ہوگا اس کے سر کے اوپر ہمیشہ ایک بادل چلے گا، کلاؤڈ، پورا آسمان کلیئر ہوگا، دھوپ ہوگی. لیکن وہ نبی جو آخری نبی، اس کی نشانی بتا رہا تھا کہ وہ جب چلے گا راستے پہ تو اس کے سر کے اوپر، بالکل سر کے اوپر بادل ہوگا، کلاؤڈ. یعنی آج کے زمانے میں ایئر کنڈیشن، دھوپ نہیں لگے گی. اور مکہ مدینے کی گرمی بے انتہا گرمی ہے سعودیہ میں، سمر کا پیک کا زمانہ، اور کھجور پیک سمر میں ہی آتا ہے، کھجور ونٹر میں نہیں آتا. اگست، جولائی اگست میں گلف میں کھجور پکتا ہے. کھجور پکتا کب ہے؟
जुलाई अगस्त, जो पीक ह्यूमिडिटी और गर्मी होती, गर्मी होती, टेम्परेचर 46, 47, 50 तक जाता। और सितंबर में ह्यूमिडिटी वहां पर, सितंबर अक्टूबर, फिर विंटर शुरू होता। ये पीक का जमाना खजूर का। और सलमान अपना काम कर, तो सलमान ने देखा सुबह सुबह कि 4-5 लोग इसके बाग की तरफ आ रहे, वॉक कर रहे, और उनके सर के ऊपर एक ताज है, एक पूरा बादल है, सर के ऊपर पूरा क्लाउड है, ऐसा क्लियर दिख रहा कि उसके सर के साथ साथ चल रहा, और पूरा आसमान क्लियर, एकदम ये चौंके। और वो बात याद आ गई उस राहिब की कि आखिरी नबी जो होगा उसके सर के ऊपर बादल चलेगा और वो सदका नहीं खाएगा। ये लोग अल्लाह के रसूल थे, मौला थे, जनाब हमजा थे, चाचा, और कुछ 2 लोग थे। अल्लाह के रसूल सुबह सुबह वॉक को जा रहे थे, वॉक कर, बेहतरीन चीज, मौला भी साथ। मदीना पीसफुल शहर था, मक्के की तरह नहीं था। जा रहे थे, जाते जाते बाग को देखा, तो बोले चलो गार्डन में जाके वॉक करेंगे। परमिशन लिया सलमान से और गार्डन में एंटर हो गए और वॉक करने लगे। उसके बाद जाके ये लोग एक जगह बैठे, गार्डन में रेस्ट के लिए बैठे, घास है, सब है, वेरी इंटरेस्टिंग है। तो देखा, सलमान ने देखा कि वो बैठे हुए भी है, तो उनके ऊपर एक बादल है पूरा। इसके दिमाग में वही, बैक ऑफ हिज माइंड वही चल रहा कि कहीं यही तो नहीं, इसमें कोई एक है जो आखिरी नबी है। और फिर इसका कजन भी, मेरे मालिक का कजन भी आके बोला, तो कोई ना कोई बात है। इसने क्या किया, सलमान ने क्या किया, एक ट्रे में खजूर को रखा। जो सलमान के ओनर थे, मालिक थे, उनसे कहा कि क्या मैं ये खजूर मेरे मेहमान को खिलाऊं? उसने कहा खिलाओ, बाग है। एक प्लेट में खजूर रखा, सलमान टेस्ट करने के लिए लेकर आए। सरकार भी बैठे, वो भी बैठे, सब बैठे, मौला भी बैठे, लाके सामने रखा और रख के ये कहा, ये सदक़े के खुरमे है। जैसे ही कहा सदक़े के खुरमे, अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये मैं नहीं खा सकता, मेरा भाई अली नहीं खा सकते, जनाब हमजा नहीं खा। दूसरे जो थे उनको कहा तुम लोग खाओ। तो पहली निशानी पूरी होगी। रसूल ने कहा हम पे सदका हराम है, हम सदका नहीं खाते। देखिए अल्लाह का रसूल जानता है सलमान को लेके आना, क्या मौला नहीं जानते थे ये सलमान है? सब जानते थे, ये असबाब बन रहे। सलमान को एक निशानी पूरी होगी कि सदका नहीं खाते। उसके बाद दिन गुजरे, 15 दिन 20 दिन गुजर गए। सलमान ने अपने मालिक से कहा कि क्या परमिशन देंगे मुझे कि मैं मदीने मुनव्वरा जाऊं कुछ काम से, मेरे दोस्त से, मेरे मुलाकात करने किसी से। उसने कहा जाओ, छुट्टी, आधे दिन की छुट्टी ली। और कहा क्या आप इजाजत देंगे, कुछ खजूर मुझे देंगे, मैं ले जाके वहां पे अपने दूं? तो उसने कहा लेके जाओ। ये खजूर लिया, ये सीधा मदीने मुनव्वरा आए पहली दफा। अल्लाह हमको भी ज़्यारत नसीब। आए, देखा मस्जिद में सरकार बैठे, वही सरकार जो वहां पे वो था जिससे मुलाकात हुई, पहचान लिया इसने, अल्लाह के रसूल के पास गए। अब सब लोग बैठते थे, सरकार भी बैठी। इसने एक अच्छी ट्रे में, हमेशा यह कहो नजर जब करना ना, बहुत अच्छा सजा के करना, ऐसी ईटी पे नहीं करना, काबिल ने जैसे की थी। इन्होंने बेहतरीन तरीके से ट्रे में खजूर को सजा के सरकार के सामने रखा। और खजूर जो है, आप लोगों को अजीब लग रहा, डेट्स क्या, अरब में डेट्स मतलब एक बहुत बड़ी चीज है। इन्हें मतलब आप तस्वीर भी नहीं करना, अगर खजूरों की दावत कर दें तो मतलब बहुत बड़ी बात है। तो सलमान ने ट्रे में रखा, रख के अल्लाह के रसूल के साथ, उस दिन कहा था सदका, आज रखे कहा ये मैं तोहफा लेकर आया हूं आपके लिए। तोहफा कहा, सरकार ने पहले खजूर उठाया, बिस्मिल्लाह मुंह में रखा। खजूर हर अरब की फेवरेट डिश था। दूसरा खाया, फिर सरकार ने सबको ऑफर किया, मौला ने खाया, 2 निशानियां पूरे हो गई। तोहफा कहा तो ले लिया। अब तीसरी निशानी बोलूं, ये वाकये को छोड़ देता हूं, ये तो बीच में आ गया था, मेरी टॉपिक में नहीं था। फिर सलमान चले गए, कोई बात नहीं किया सलमान, और अल्लाह के रसूल ने भी नहीं छोड़ा, स्मार्ट है मालूम है ये तो आएगा, ये तो मेरा सलमान है, ये तो मिन्नत की मंजिल पे पहुंचने वाला है। मौला भी जानते हैं
لیکن چھیڑا نہیں کچھ. سلمان اٹھ کے چلا گیا. پھر 15 دن 20 دن 25 دن کے بعد پھر پرمیشن لگی. اسے غلام ہے, کام کرتے, جاب ہے. ایسا نہیں کہ جاب چھوڑ کے آپ سب گھوم رہے, نہیں. وہ ایک اس لیے کہ سلمان بنا ہر چیز کے لیے اس نے احتیاط کی. بچپنے سے رزق حلال کھایا. حرام اگر پیٹ میں رہتا تو سلمان کبھی منیت کی منزل پہ نہیں پہنچتا. یاد رکھ, بہت بڑی بات بولا. آلویز چیک یور ارننگس. اب جب حرام ہوتا ہے نا, آپ بولیں گے یار بنگلور میں تو میرا سب حلال ہے. بے شک حلال ہے, میں یہ تھوڑی بولوں آپ کا حرام ہے. بے شک حلال ہے. آپ کی جاب ہے, آپ کا بزنس ہے, سب حلال ہے. لیکن اگر آپ بیوی زیادہ کا خمس نہیں دیتے تو پیسہ حرام نہیں ہو رہا. یہ محرم ہے بھائی, محرم. میں عورتوں کو بول رہا ہوں, اپنے ہسبینڈ کو نیگ کرتی ہو کہ مجھے یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے. آئی نو بنگلور کی لڑکی نہیں کرتی, پھر بھی بولو تمہاری رائٹ ہے, تمہارا ہسبینڈ ہے, یو آسک اینی تھنگ. بٹ فرسٹ تھنگ واٹ یو ڈو, یو نیگ یور ہسبینڈ اباؤٹ حق زہرا. اپنے ہسبینڈ کو نیگ کرو, پوچھو کہ تو آپ بیوی کا حق دیتے ہیں, خمس دلاؤ تو پیسہ پاک ہوتا, پھر مجلس ہوتی تو پھر برکت ہوتی, پھر تمہارے گھر میں جو تمہارا بلڈ بنتا, فلیش بنتا, ہڈیوں میں طاقت آتی, تمہارے بچوں کی, وہ حلال رزق سے آتی. بہت امپورٹنٹ میسج تھا آج 5 محرم کی مجلس کا کہ حلال رزق کو پیدا کرو. سلمان شروع سے جبکہ مسلمان نہیں تھا, کلمہ نہیں پڑھا تھا, اس کے باوجود سلمان نے ایک دانہ, ایک ڈراپ آف واٹر بھی اپنی زبان پہ حرام نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا؟ اگر حرام پیٹ میں رہتا تو سلمان منیت کی منزل پہ کبھی نہیں پہنچتا. یہ یاد رکھو, یہ ہمارا بلیف ہے. اینی 20-25 دن کے بعد پھر سلمان نے پرمیشن لیا. اب مدینہ شہر میں 2 نشانیاں بالکل صحیح ہو گئی. جب آئے تو مدینے میں کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا. پلیز غور سے سنو, انتقال ہو گیا تھا. تو اس کا جنازہ مسجد نبوی سے اٹھ کے قبرستان جا رہا تھا. سارے مدینے والے وہیں تھے جنازے میں, اللہ کے رسول بھی وہیں تھے, سرکار بھی وہیں تھے, سلمان بھی شریک ہو گیا. اب سلمان نے کہا یہ بہترین موقع ہے, اللہ کے رسول کاندھا پہ رہا, سلمان پیچھے بار بار ایسے اٹھ کے دیکھتا, مہر نبوت ہے, کبھی ادھر سے اٹھتا, کبھی ادھر سے دیکھتا, پیچھے سے سرکار کے پیچھے پیچھے چل رہا, یا سائڈ میں آ رہا, ایسا بلند ہو رہا, اپنے ٹوس پہ کھڑے رہ کے ایسا دیکھتا ہے کہ مہر نبوت نظر آتی. اللہ کا رسول ہے, کائنات عالمین کا مالک, زمین اور آسمان کا مالک. سرکار صرف سامنے نہیں دیکھتے تھے, سرکار چاروں طرف آپ کی نگاہ ہوتی تھی. سرکار پلٹے ایسا سلمان کی طرف پلٹ کے کہا تم کچھ دیکھنا چاہتے ہو نا, یہ کہہ کر اپنی شرٹ کو پل کیا. اللہ کا رسول, سلمان کا مقام دیکھو, اپنی شرٹ کو پیچھے سے پل کیا اور کہا سلمان وہ مہر نبوت دیکھ لے. کیا بات ہے یار, کیا بات. بس یہ کہنا تھا, سلمان نے مہر نبوت کو بوسہ دیا. سلمان وہ ہستی ہے کہ جو مہر نبوت کو بوسہ دیا, بس ختم ہوئی. سلمان نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اب مجھے کلمہ پڑھائے. یہ اس میں بہت انٹرسٹنگ واقعات ہے, کبھی بنگلور آؤں گا تو پڑھوں گا, ایسا نہیں پڑھ کے سناؤں گا. آپ ایک سلوات پڑھ لے, محمد والے محمد. بات چلی تھی جناب حبیب سے, آج پوری مجلس اسی پہ ہوگی. حبیب ابن مظاہر کے ڈیڈی آئے. حبیب اپنے ڈیڈ کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس آئے, آ کے مسجد میں ملاقات کی. حبیب چائلڈہڈ فرینڈ ہے, چائلڈہڈ بچپنے کا ایک واقعہ بتا رہا میں آپ کو, جو آپ کو ہر کتاب میں ملے گا. یہ آئے, حبیب نے آ کے ان کے ڈیڈی نے کہا, مظاہر نے اللہ کے رسول سے کہ سرکار کل آپ میرے پاس کھانے پہ آئیے, لنچ پہ آئیے. اگر کوئی مومن آپ کو کھانے پہ بلاتا ہے تو ضرور جانا, بے انتہا ثواب ہے. بلانے والے کو بھی ثواب ہے, جانے والے کو بھی ثواب ہے. بلانے والے کو زیادہ ثواب ہے. پھر بول رہا, میں اپنی دعوت کو فکس نہیں کر رہا بنگلور میں, آپ کی دعوت فکس ہے. ہمیشہ یاد رکھو, ہر وقت اگر تمہارے دسترخوان پہ اگر ڈیلی نہیں تو ویکلی تو ایک آدمی آنا چاہیے. اگر مہمان گھر پہ آتا ہے تو وہ تم یہ مت سمجھو کہ تم اپنا رزق کھلا رہے, روٹی تم کھلا رہے. میری کیا حیثیت میں کسی کو کھلاؤں, میری حیثیت کیا ہے؟ اس لیے کہ رازق تو صرف اللہ ہے. معصوم بولتے ہیں کہ جب بھی کوئی مہمان تمہارے دسترخوان پہ آئے گا وہ اپنا رزق خود لے کے آئے گا, تم نہیں کھلاؤ. اس لیے کہ اللہ اتنا کریم ہے
ہر آدمی کے رزق کو اللہ نے پیدا کیا. ماں کے پھر غور سے سنو, ماں کے پیٹ میں بچہ بعد میں آتا, اس کا رزق پہلے پیدا کرتا. اتنا قریب ہے پروردگار, تمہارے پاس بنن نہیں کرتا. کبھی یہ مت سمجھو کہ تم اس کو کھلاؤ گے تو تمہارا رزق کم ہوگا. یو آر لکی کہ اگر تم کسی مومن کو کھلا رہے, مومن تمہارے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے, تو تم اتنے لکی ہو کہ اللہ تمہارے دسترخوان کے, تمہارے گھر کے اس دن کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا, اس لیے کہ تم نے اس دن ایک اللہ کے بندے کو کھانا کھلایا. اتنا ثواب ہے, بے انتہا ثواب مومن کو کھانا کھلانے, مومن کو اپنے گھر میں مہمان رکھنے. مولا علی کا پورا سرمن ہے اس کے اوپر, نہج البلاغہ میں مولا کا پورا سرمن ہے. بصرے والا واقعہ, امام کہتے ہیں کہ بڑے گھر میں رہ سکتے لیکن مہمان کی عزت کر کے. یہ وہی واقعہ ہے کہ جب جنگ جمل سے مولا واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک مومن سے ملاقات ہوئی. دو بھائیوں کا واقعہ ہے. ایک مومن سے ملاقات ہوئی جو بڑا ملینر تھا اس زمانے کا, ملینر, لیکن رہتا کیسا تھا, ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا اور پرانا لباس ڈریس پہنتا تھا, پرانی چپل پہنتا تھا. تو مولا سے جب ملاقات ہوئی تو مولا نے کہا تو نے یہ کفر کیوں اختیار کیا کہ تو اللہ نے تجھے اتنی نعمتیں دی اور تو اس حالت میں رہتا ہے. اس نے کہا, پھر اس کے بعد مولا کہتے کہ اللہ نے یہ جو نعمتیں بنائی ہیں, پوری دنیا سجائی ہے, کیا کافر و مشرکین کے لیے سجائی, مومن کے لیے سجائی؟ جب اللہ نے تجھے نعمت دیے تو اس کا ضائع اظہار کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا, غور سے سنو, اس نے کہا مولا میں تو آپ کی کاپی کرتا ہوں. جو نیوز ہمارے پاس آتی ہے کہ آپ کوفے میں چھوٹے گھر میں رہتے, پرانا لباس پہنتے, تو میں تو آپ کی کاپی کرتا. امام نے کہا لسن, تو مومن ہے, میں امیر المومنین ہوں, تو میری کیا کاپی کر رہا؟ تو اس نے کہا میرا بھائی تو بڑا لیوشلی رہتا ہے. امام نے کہا بڑے گھر میں رہ سکتے, یاد رکھو, امام نے یہ نہیں کہا کہ تم چھوٹے گھر میں رہو جا کے, نیور. امام نے کہا کہ اگر if you can afford, میرے جملے غور سے سنو, if you can afford, تمہارا پیسہ حلال ہے, تم نے غریبوں کا خیال کیا, تم نے رشتہ داروں کے حق کو ادا کیا, تم نے یتیموں کے حق کو ادا کیا, اور تمہارے پاس پیسہ ہے تو تم بڑے گھر میں رہو, کوئی مشکل نہیں, بڑے گھر میں تم بالکل رہ سکتے. تو دوستو, حبیب کہ ڈیڈی نے کہا کہ یا رسول اللہ کل آپ میرے پاس لنچ پہ آئیں, آپ بھی آنا. مولا سے کہا مولا کو بھی آنا. پھر مولا حسن مولا حسین سے کہا. اس کے بعد کہا کہ یہ دعوت میری نہیں ہے, پلیز غور سے, یہ دعوت میں نہیں کر رہا آپ کی, میرا بیٹا حبیب کی طرف سے, حبیب کی طرف سے. تو اللہ کے رسول نے جب دعوت دی تو کہا ضرور آؤں. تو حبیب نے کہا مولا حسین سے کہ او مائی فرینڈ, انگلش میں نہیں بولا, میں بول رہا, کہا کہ مولا حسین سے کہا کہ مولا حسین آپ ضرور آنا, میں آپ کے مولا حسن اور مولا حسین کے لیے خاص دعوت ہے. اللہ کے رسول کی اور مولا کی تو آپ کی طرف سے, اصل تو آپ کی طرف سے, آپ کی دعوت ہے. ہنسنے لگے سب. حبیب نے کہا کہ مولا حسین سے مولا حسین سے آپ دونوں ضرور آنا, میں آپ کی دعوت کروں, آپ کے نانا آپ کے بابا تو آئیں گے لیکن آپ لوگ ضرور. سب نے کہا اوکے, چلے گئے. دوسرے دن لنچ تھا, ان کی وائف کھانا بنا رہی, مظاہر بیزی ہے, مدینے کا بڑا مشہور واقعہ ہے حبیب کی زندگی کا. ان کی وائف بیزی ہے کھانے میں کہ اللہ کا رسول مولا آ رہے, دونوں شہزادے آ رہے, تو ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے. تو حبیب واز سو ایکسائٹڈ کہ میرے گھر میں آج مولا حسن مولا حسین آ رہے, اللہ کا رسول مولا. اسی لیے میں بولتا ایون بنگلور میں آپ دعوت دے سکتے. آپ بولیں گے ہاؤ کم, کیسے؟ لیکن اگر وہ گھر حلال پیسے کا ہے تو آئیں گے مولا, یہ یاد رکھو, 100% آئیں گے. آپ زمانے کے امام کو دعوت دو کہ مولا میرے گھر میں آئیے, سفرہ کرو مولا کا, نثر کرو مولا کی, پھر دیکھو کہ مولا کیسے آتے. یہ چیز ہے, امام سے ریلیشن شپ کو بلڈ کرو. کربلا محرم یہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے اپنے ریلیشن شپ کو امام سے بلڈ کرنے کا. آپ آج کے دور میں بلائیے آتے تو ہوا کیا,
حبیب واز سو ایکسائٹیڈ کہ امام حسین میرے گھر میں آ رہے ہیں, مولا حسن میرے گھر میں. تو حبیب کی سنگل سٹوری گھر تھا, اس کے اوپر چھت تھی. چھت سمجھتے, ٹیرس جس کو اب نہیں, اگر سیمنٹ کے تھے نہیں, وہ الگ وجہ کی ٹیرس تھی. حبیب اتنے ایکسائٹیڈ تھے کہ میرے گھر میں مولا آ رہے, اور سامنے دور میں وہاں پہ مولا علی علیہ السلام کا گھر ہے. حبیب یہاں رہتے, ان کے ٹیرس سے چھت پہ جائے تو مولا کا گھر دکھتا تھا. حبیب اتنے ایکسائٹیڈ کہ وہ آئیں گے, بار بار چھت پہ جا رہے, ایسے پلٹ, جیسا بچوں کا ایک ایکسائٹمنٹ ہوتا ویسی حبیب کا ایکسائٹمنٹ. بار بار جا رہے, وہاں دیکھ رہے کہ ابھی آئے نہیں, ابھی نکلے نہیں گھر سے, ابھی گھر سے نہیں نکلے. اسی ایکسائٹمنٹ میں حبیب آگے دیکھتے دیکھتے ان کا پیر پھسل گیا. یہ اتنی اوپر سے زمین پہ گر گیا اور گرے, انتقال ہو, ڈیتھ ہو. اب مظاہر آئے, ماں آ گئی, حبیب جیسا بیٹا گزر گیا. میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا, مولا حسین اور حبیب ابن مظاہر کا چائلڈہڈ فرینڈ کا واقعہ سنا رہا. حبیب اتنے ایکسائٹیڈ, چھت سے گر کے مر گئے. دیکھو محبت کیا تھی مظاہر کی, محبت کیا تھی مظاہر کی. مظاہر نے کیا کیا, حبیب کو اٹھایا, اس لیے لنچ کا ٹائم ہو رہا تھا, اب آنے والے تھے. حبیب چھوٹے سے اٹھایا, دوسرا جو روم تھا وہاں لٹایا, چادر اوڑا دیا. وائف سے کہا آنکھیں پوچھ لو, خود بھی آنکھوں کو پوچھ لو کہ اب رسول کے ٹائم آنے کا ٹائم ہو گیا. اللہ کا رسول جو ٹائم بولتا تھا اس ٹائم پہ آتا تھا, ہماری طرح نہیں کہ آدھا گھنٹہ لیٹ آ رہے, 1 گھنٹہ لیٹ آ رہے. نو 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 نو, یہ بھی چیز ہے, یہ بھی ایک آنیسٹی ہے, یہ بھی ایک ڈسپلن ہے جو اسلام کا ہے. حبیب نے کیا کیا, حبیب کی باڈی کو لٹا دیا. لٹا کے مظاہر نے وائف سے کہا کہ بالکل تم ظاہر نہیں کرنا, اپنا بھی چہرہ دھو لیا. بہت بڑی بات ہے, میں بڑی آسانی سے پڑھا, آپ آسانی سے سن رہے کہ بیٹا مر جائے, حبیب جیسا بیٹا مر جائے, اور صرف اس لیے محبت اہل بیت اتنی تھی باپ میں, وہی محبت بیٹے کے پاس آئی کہ رسول کو رنج ہوگا, رسول پہلی دفعہ آ رہے, کھانا کیسا کہیں. بیوی نے ویسی کھانا بنایا, سفرہ بچھا دیا, میری طرف دیکھو, سفرہ بچھ گیا. سفرہ بچھنے کے بعد حبیب نے مولا, اللہ کا رسول میرا مولا, مولا حسن, مولا حسین, چاروں گھر میں داخل, سلام کیا, دعا کی, ویلکم کیا, بیٹھ گئے. سب سفرے پہ بیٹھ گئے. مولا حسین نے کہا میرا حبیب کہاں ہے, تو کہا وہ ابھی آتا ہوگا, کہیں گیا. اسی طرح ٹالتے رہے, کھانا نکال کے لا کے سفرے پہ رکھ دی. پورا کھانا جو بھی تھا کھانا, سب کھانا رکھ دیا. رکھ کے مظاہر ہاتھوں کو جوڑتے, جوڑ کے اللہ کے رسول کو کہتے یا رسول اللہ شروع کریے. اللہ کے رسول کہتے کہ یہ دعوت میری نہیں, یہ دعوت میرے حسین کی ہے. حسین شروع کریں گے تو میں کروں گا. مولا بھی بیٹھ گئے, اب اللہ کے رسول نے شروع کر, مولا حسن بھی خاموش بیٹھے. مظاہر نے ہاتھ مولا حسین کی طرف جوڑا, جوڑ کے کہا آقا کھانا آ گیا, گرم ہے, ٹھنڈا ہو جائے گا, شروع کریے. میں اپنی لینگویج میں بولوں. مولا حسین نے کہا کہ جب تک میرا دوست حبیب نہیں آئے گا میں نہیں شروع کروں. اب کیا کرے, وہ بولے آتا ہی ہوگا. پھر تھوڑی دیر ہوئی, پھر مظاہر نے ہاتھوں کو جوڑا. مولا حسین دیکھیے معصومین تو سب جانتے ہیں, امتحان ہے ان کا. کہا کہ جب تک میرا دوست حسین نہیں آئے گا, حبیب نہیں آئے گا, میں کھانا نہیں کھاؤں. تیسری مرتبہ انہوں نے کہا, مظاہر نے بول دیا کہ اوپر چڑھے تھے آپ لوگوں کی محبت میں, نیچے گرے اور مر گئے. میں نے ان کی باڈی کو دوسرے کمرے میں رکھا, میں نے ان کی باڈی کو لٹا کے دوسرے کمرے میں رکھ دیا. میں نے صرف اس لیے اظہار نہیں کیا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ دعوت سپوائل ہو, آپ لوگ آ رہے میرے گھر میں, دیکھو محبت کا نتیجہ دیکھو, بس یہ کہنا تھا. مولا حسین, میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا, جا کے دیکھو حبیب ابن مظاہر کے بچپنے کا واقعہ, طاقت حسین دیکھو. حسین سفرے پہ بیٹھ کر حسین نے پکارا کہ اے میرے دوست حبیب آ جا میرے پاس.
مولا حسین کے جملے بھی ختم نہیں ہوئے. مولا حسین نے کہا میرے دوست حبیب میں تم سے ملنے آیا, آ جا میرے پاس. روایت کا جملہ ہے کہ حبیب کمرے میں سے چلتا ہوا باہر سفرے پہ آیا. ماں اور باپ کی عید ہو گئی. تو آپ نے ایک بات غور کی, معصومین کو بلانے سے اگر موت بھی آئے تو امام زندگی دے دیتا. تو آج بھی اگر تم سفرہ کرو گے مولا کا, تمہاری کوئی پریشانی ہو, کوئی حاجت ہو, ان کا سفرہ کرو گے تو تمہاری ساری حاجت پوری ہوں گے. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. 40 منٹس کی مجلس ہو گئی. میں مجبور ہوں میں 1 گھنٹے کے لیے, اس لیے کہ میرے اتنے ماشاءاللہ بیوی کا کرم ہے کہ بیک ٹو بیک مجلس, بس 50 منٹ پڑھوں گا میں, 1 گھنٹہ نہیں. اس لیے کہ اس کے فوراً بعد مجلسیں, کل رات بھر مجلسیں تھیں, اب یہ کنٹینیو ہے, تو مجھے معاف کر دیں. یہ عشاء کے بعد پھر کبھی کوئی عشاء میں یا خمسے میں آیا تو جب آپ کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھوں گا. اب میں تو پڑھتا بھی ہوں, لیکن اب 50 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھوں گا. 40 منٹس آلریڈی کمپلیٹ ہو گئے. حبیب ابن مظاہر کے اوپر مولا حسین کا بچپنے کا یہ احسان ہے. دوسرا حبیب کا ایک سٹیٹس بتاتا ہوں میں آپ کو. کربلا مولا علم کو زیارت نصیب کرے. مولا حسین کا جو روضہ ہے ماشاءاللہ سب آپ لوگ زائرین ہیں. اللہ بار بار آپ کو جانا, ہم کو جانا نصیب کرے اور جو کچھ ہم نے زیارت کی اللہ ہماری زیارت کو قبول کرے. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مولا حسین کے جو ذریعے مبارک ہے اس کے بعد کیا ہے؟ گنج شہیدہ. گنج شہیدہ میں شہداء کربلا میں گنج شہیدہ میں کون کون ہے؟ شہزادے قاسم ابن حسن, مولا عباس کے بھائی جناب اون و محمد, جناب حسن ابن عبداللہ ابن حسن, سارے خاندان اہل بیت کے اور گنج شہیدہ جتنے شہداء کربلا تھے وہ وہاں ہیں, ایکسپٹ جناب حر جو دور ہے یا جناب حبیب ابن مظاہر. جتنے بہادر ہیں سب اسی کے اندر ہے, پورا 72. صرف حبیب ابن مظاہر الگ ہے. حر تو دور چلے گئے تھے, ان کے قبیلے والے ٹرائب والے لے کے چلے گئے. زری کے اندر حبیب کا مزار الگ ہے. کیوں ہے الگ؟ اب سنو کیا سٹیٹس ہے حبیب کا اور کیا سٹیٹس آپ کا ہے. جو مجلس بیٹھ کے ساتھ 5 محرم کی مجلس سن رہے, آپ کا کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھو کربلا مولا, یہ علماء میں بڑا مشہور واقعہ. کربلا مولا میں دینی مدرسے میں, اللہ زیادہ نصیب کرے, دینی مدرسے میں 2 طالب علم کربلا کے یا کاظمین یا سامرہ یا خم جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ لوگ روز جس معصوم کے پاس ہے وہ جا کے زیارت پڑھتے, جیسا نجف اشرف سب جاتے زیارت کرنے, سلام کرنے, ختم بسی کو. کربلا محلہ میں بھی سبھی آتے تھے. 2 اسٹوڈنٹس عراق کے رہنے والے جو کربلا محلہ میں پڑھ رہے تھے, مولا حسین کی زیارت کو روز آتے تھے, دوست تھے, کلاس فیلو تھے. زیارت کر کے یہ دونوں جناب حبیب کے پاس گئے. سب ظاہر جاتا حبیب کو سلام کرنے, انہوں نے جا کے زیارت پڑھی. زیارت غور سے سنو, زیارت پڑھ کے ایک دوسرے سے بات کرنے لگے اباؤٹ حبیب ابن مظاہر کہ حبیب کا کیا. یہ دونوں طالب علم اسٹوڈنٹس ہیں کربلا کے مدرسے کے, ایک دوسرے سے کہنے لگے یار حبیب کا کیا سٹیٹس ہے, کتنا بڑا سٹیٹس ہے کہ بچپنے میں امام حسین کے چائلڈہڈ فرینڈ ہے. خط لکھ کے مولا نے کسی کو نہیں بلایا, حبیب کو بلایا, شہزادی نے سلام کیا. کتنا بڑا سٹیٹس ہے. اور شہادت کے بعد امام حسین نے اپنی دوستی کے حق کو نبھایا, چائلڈہڈ فرینڈ ہونے کے حق کو نبھایا. جناب قاسم جناب اون محمد گنج شہیدہ میں, اور حبیب ابن مظاہر کو مولا حسین نے اپنے بالکل الگ سے جگہ دی. ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا سٹیٹس ہے حبیب کا. اب حبیب کی کوئی خواہش نہیں ہوگی, اب حبیب کی کوئی وش نہیں ہوگی کہ مولا حسین نے اتنا مالا مال کر دیا ان کو کہ الگ سے جگہ دی. جو حسین کے پاس زیادہ ہوتا ان کو جا کے الگ سے سلام کرتے. دونوں ایک دوسرے سے کہنے لگے اب حبیب کی کوئی خواہش نہیں ہوگی. بات چیت کی, بات چیت جیسا کرنے لگے. بات کیا دی, مدرسے میں گئے, پڑھا, گھر کو چلے گئے. شام ہو گئی, رات میں سوئے, دونوں الگ الگ رہتے تھے. دونوں سوئے اور دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا. حبیب ابن مظاہر کو دیکھا, اللہ ہمارے خواب میں بھی آ گئے. حبیب کو دیکھا کہ حبیب, اب جملے سنو, حبیب آ کے یہ زائرین سے, یہ
ظاہر سے کہہ رہے ہیں، سلام کیا، سلام کر کے ظاہر سے کہا کہ اے ظاہر ہے میرے مولا حسین، اے ظاہر ہے میرے مولا، کیا سٹیٹس ہے یار تم، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے باپ سے، اور جب تک جو زیارت کی میرے مولا حسین زیارت قبول کرنا. کہا کہ اے ظاہر حسین، تم لوگوں نے جو کہا وہ سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے. اٹس اے ٹروتھ کہ مولا حسین نے جتنا مجھے دیا کسی کو نہیں دیا. حسین نے چائلڈہڈ فرینڈشپ کا حق نبھایا. یہ بہت بڑا میسج ہے، دوستی کا حق نبھایا. حسین کا میں بچپنے کا دوست ہوں، اور مولا حسین نے مجھے وہ بچپنے کے حق کو، بچپنے کی دوستی کو کا حق نبھایا کہ مجھے خط لکھ کے بلایا، اور بیوی نے سلام کیا اور مجھے الگ جگہ دی. جب تک مرضی امام نہ کوئی الگ جگہ دفن ہو سکتا تھا. چوتھے امام نے اگر دفن کیا تو چوتھے امام کی مرضی، امام اس دور کے امام زمانہ کی مرضی تھی، حکم مولا حسین کی مرضی تھی کہ حبیب ابن مزار کو الگ سے دفن کیا. حبیب کہتے ہیں کہ مجھے میرے مولا نے بچپنے کی دوستی کے حق کو نبھایا. تو یہ دونوں دوستوں نے کہا خواب میں، یہ بتائیے اب کوئی خواہش ہے آپ کو؟ آپ کی ساری خواہشات پورے ہوں. اب سنیں گے آپ خوش ہوں. میں آپ کے لیے یہ روایت پڑھ، بس مصائب کے قریب، میں بہت قریب ہوں مصائب کے. ان لوگوں نے اتنا آپ کو دے دیا، مولا حسین نے الگ سے جگہ دی، الگ سے آپ کا مزار بنا، خط لکھ کے بلایا، بیوی نے سلام کیا، اب کوئی خواہش ہے؟ تو حبیب کہتے ہیں اے ظاہر کربلا، اے ظاہر میرے مولا حسین، ابھی حبیب کی ایک خواہش ہے. یہ لوگ چونکے کہ اب کیا خواہش ہوگی یار، اب کیا خواہش ہوگی؟ تو اس وقت حبیب نے کہا کہ اے ظاہر حسین سنو، حبیب کی اب ایک خواہش ہے کہ کبھی اگر اللہ مجھے زندہ کرے، غور سے سنو، اپنی خدمت میں ناز کرو، آزادہ رہو. کہا کہ اب اللہ کبھی مجھے زندہ کرے اور دنیا میں بھیجے تو میں حسین کا عزادار بن کے فرش عزا میں بیٹھوں گا. اللہ اکبر، اللہ. میری خواہش ہے کہ میں حسین کا عزادار بن کے فرش میں بیٹھوں. آپ کی کیا خدمت، اس لیے کہ سوچو جب عزادار بیٹھ کے روتا ہے، بی بی آگے قریب سے تمہارے آنسو لیتی ہے. بس میں صاحب پہ آ گیا. مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو خوش رکھے. جہاں بھی بیٹھ کے آپ الفجر کے چینل کے اوپر میری یہ مجلس سن رہے، یہ یاد رکھو، صوفاز میں بیٹھے ہوئے، چیز میں بیٹھے ہوئے، پلیز ریموو یور صوفاز، پلیز ریموو یور چپل اینڈ شوز اینڈ سٹ پراپرلی فار 5 minutes. آج 5 محرم کی رات، شب 6 محرم ہو گئی. دوستوں سے 3-4 دن اور باقی. 5 محرم گزر جائے گی، کل کا ایک دن ہے. پرسوں جو دن آئے گا صبح میں، حسین کے خیمے میں ایک خیمے سے دوسرے خیمے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں خالی کوزے لے کے التش 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 کہتے رہے. کتنی جلدی یہ دن گزر گئے، کتنا انتظار تھا کہ میرے مولا حسین آئے. جتنی تم نے عزاداری کی ہے، دعا کرو کہ بی بی عزاداری کو قبول کرے. یہی بخشش کا سہارا ہے، یہی تم کو بیماریوں سے بچائے گا، یہی تمہارے رزق کو کھولے گا، یہی تمہاری حفاظت کرے گا. آج بنگلور میں حبیب ابن مظاہر کا ذکر ہوتا، حسین کے سفیر کا، حسین کے بچپنے کے دوست کا. عزیزو، حبیب کوفے میں رہتا تھا اور مولا حسین کوفہ جا رہے تھے. خط لکھنے والوں میں حبیب کا بھی نام تھا. اب مولا حسین کربلا میں نرغے میں گھر گئے. 7 محرم یا 8 محرم کو شہزادی نے مولا حسین سے کہا تھا کہ بھیا اتنی فوج آ رہی، آپ کا کوئی ایسا ساتھی نہیں ہے کہ آئے اور آپ کی مدد کرے. مولا نے کہا کہ بہن میں حبیب کو خط لکھتا ہوں، وہ کوفے میں. مولا نے خط لکھا اور غلام سے کہا کہ جا حبیب کو کوفے میں یہ خط دے دے. بس دوستوں میں ختم کر رہا مجلس. حبیب وہ غلام کوفہ پہنچا، صبح کا وقت تھا. حبیب دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا، ناشتہ کر رہے. دخل باب ہوا. حبیب اٹھ کے گئے، دیکھا ایک قاصد کھڑا ہوا ہے. حبیب نے پوچھا کون ہو تو کہا میں مولا حسین کا قاصد ہوں، پوسٹ مین ہوں. کہا کیوں آئے ہو تو کہا میں مولا حسین کا خط لے کر. اس نے خط کو کھولا، رونے لگا. حبیب رونے لگا، یہ کہہ کے رونے لگا ہائے میرا حسین کیسے نرغے میں گھر گئے.
میرے مولا حسین نے لکھا تھا اے حبیب ابن مظاہر اے رجل الفقی، اے میرے بچپنے کے دوست، تیرا دوست حسین اس وقت نرغے میں گھر گیا، دشمنوں میں گھر گیا حسین۔ حبیب میں چاہتا ہوں کہ تم آ کے میری مدد کرو۔ عزیزو حبیب تڑپ گیا، آنسوؤں کو پوچھا، خط کو جیب میں رکھا، دسترخوان پہ آیا، بیوی نے پوچھا کون تھا؟ تو کہا پوسٹ مین۔ تو کہا کس کا؟ کہا حسین ابن علی کا۔ وہ تب پریشان ہو گئی، کہا مولا حسین نے خط لکھا۔ حبیب نے کہا کہ دیکھو زمانہ کیا تھا، بیوی کا یہ امتحان لے رہے تھے، کیا زمانہ آ گیا تھا۔ تو بیوی نے پوچھا کہ کیا کیا خط تھا؟ خط تو کہا کہ مولا حسین مدد مانگ رہے۔ کہا مدد مانگ رہے؟ کہاں ہے حسین؟ آقا حسین کہاں ہے؟ تو کہا وہ کربلا میں نرغے میں گھرے ہوئے، ہر طرف سے یزیدی لشکر نے ان کو گھیر لیا، مولا حسین کے ساتھ شہزادیاں بھی۔ حسین اکیلے ہو گئے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں جا کے مدد کروں۔ تو اس کی بیوی نے کہا دیں پھر کیا سوچ رہے تم؟ کہا نہیں میں سوچ رہا جاؤں یا نہ جاؤں۔ حبیب اپنی بیوی کا امتحان لے رہے، زمانہ اتنا پورا شوق ہے۔ کہا نہیں میں سوچ رہا میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ تو اس کی بیوی بگڑ گئی، کہا تم میری چادر اوڑھ، میں جا کے میرے آقا کی مدد کروں گا۔ حبیب نے کہا کہ میں تیرا امتحان لے رہا تھا۔ اس کے بعد دوستو حبیب نے اپنے گھوڑے کو اپنے غلام سے کہا کہ سیدھا لے کے جاؤ، بچتے بچاتے چھپا کر، اس لیے کہ ہر طرف سے ناکہ بندی ہو گئی تھی، کہا لے کے جاؤ، جب سٹی لمٹ سے اس کے باہر ٹھہرنا چھپ کے، میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے لے کے آؤں گا، کہ میں گھوڑے پہ جاؤں گا تو کوفے سے میں نہیں جا سکوں گا۔ جانور کو لے کے غلام چھپتا ہوا جہاں بتایا تھا حبیب نے وہاں پہنچ گیا۔ حبیب اپنے آپ کو بچاتا ہوا راستے میں چھپتا ہوا، بس آپ میری طرف دیکھو، آخری منزل پر غلام گھوڑے کو لے کے کھڑا ہوا ہے، سامنے کچھ جھاڑیاں، غلام کی آواز آ رہی کہ اے جانور، اے گھوڑے، روتا کیوں ہے؟ اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں چلا جاؤں گا تیرے ساتھ حسین کی مدد کے لیے۔ حبیب رونے لگا کہ کیا وقت آ گیا میرے مولا حسین پہ کہ جانور بھی رو رہا۔ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے غلام سے کہا جا، میں نے تجھے اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے ایسے وقت پہ آزاد کر رہے، میں بھی جاؤں گا مولا حسین کی مدد کروں گا۔ عزیزو شب عاشور تھی، حبیب گھوڑے پہ چلتا چلتا کربلا کے حدود میں داخل ہوا۔ جیسے ہی حبیب قیام حسینی کی طرف بڑھا، حسین کے چاہنے والوں نے دیکھا کہ حسین کے بچپنے کا دوست حبیب آیا ہے۔ پورے لشکر میں اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ تو جب خوشی کی لہر دوڑی تو یہ آوازیں بی بی کے خیمے میں گئی۔ بی بی نے فضا سے کہا جا کر پوچھو یہ خوشی کی لہر کیسی ہے، یہ اللہ اکبر کی آوازیں کیسی ہے؟ بے شک کبریائی اللہ کے لیے ہے۔ دوستو جب فضا نے آگے پوچھا تو کہا کہ حسین کے بچپنے کا ساتھی حبیب ابن مظاہر آیا۔ بس دوستو حبیب ابن مظاہر کا نام لیا۔ زینب نے فضا سے کہا جا کے بھائی حبیب کو بولو کہ علی فاطمہ کی بیٹی تم کو سلام کر رہی۔ عزیزو فضا نے آگے کہا ہے حبیب تیری قسمت حبیب کہ علی و فاطمہ کی بیٹی تجھے سلام کر رہی۔ حبیب منہ پیٹنے لگا کہ ہائے کیا وقت آ گیا اولاد رسول پاک کہ مجھ جیسے غلام کو شہزادی سلام کرے۔ عزیزو اسی لیے حسین فخر کرتے تھے جب یہ سارے صحابی ختم ہو گئے، اس لیے بار بار حسین حبیب کو یاد کرتے۔ اس منزل میں بھی یاد کیا کہ جب خیمے سے باہر نکل رہے تھے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھ کر کہا آئینہ آئینہ حبیب، آئینہ آئینہ مسلم، ارے دیکھو سب چلے گئے، میں اکیلا ہو گیا، مجھے کوئی گھوڑے پہ سوار کرنے والا نہیں۔ جب حبیب گھوڑے سے زمین پر آئے، مولا حسین پہنچے، زخموں سے چور ہو کے حسین کا چاہنے والا دنیا سے گزر گیا۔ مولا سر پیٹ کے رونے لگے کہ ہائے میرے بچپنے کا ساتھی۔ عزیزو یہی حسین جب اکیلا ہو گیا، وہ کیا وقت تھا کہ بی بی زینب تلے زینبیہ سے دیکھ رہی تھی اور حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چل رہا تھا۔ الہی و سیدی و مولا پروردگار، جناب حبیب ابن مظاہر کا واسطہ، جو حق جو محبت جناب حبیب کو مولا حسین سے تھی، تھوڑی سی محبت ہمارے پاس بھی آ جائے مولا حسین سے، یہ ہماری مختصر سی مجلس کو قبول کر، یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔
یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. دنیا میں جتنے بیمار ہیں اللہ ان جو کووڈ کے کینسر کے جو بھی بیماری میں اللہ ان بیمار کربلا بیمار مدینہ شہزادی فاطمہ سغرا کا واسطہ مکمل صحت کاملہ عطا فرما. اللہ تو ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی سعادت دے. رزقاً واسعاً حلالاً طیباً عطا فرما. جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. شیعت کی حفاظت فرما. اللہ ہم کو معاف کر دے. کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے محمد والے محمد. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر شاہد حسین کی، ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر شاہد حسین مرحوم، ان کے سارے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے.